السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل اقبال بھٹی اور آج ہم بات کریں گے بنیادی طور پر 3 ایشوز پر. 2 ایکسکلوسیو سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طریقے کے ساتھ پیٹرولیم ڈویژن پرائم منسٹر عمران خان کے احکامات کے منافی اقدامات کرنے میں کہیں مصروف دکھائی دیتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اسی طرح ایک قومی مفاد کا معاملہ جس سے پاکستان کو عالمی سطح پر بھی بہت زیادہ سختی کا سامنا کرنا پڑا. جی ہاں، جس کے اندر پائلٹس کے جو جعلی اور مشکوک لائسنس تھے منسوخ کیے گئے. عالمی سطح پر بھی بہت سے پائلٹس کو گراؤنڈ کیا گیا اور ایک پاکستان کو ایک بڑی مشکل ترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. اس حوالے سے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو میں نے آپ سے بات کی پیٹرولیم ڈویژن سے متعلق 2 اہم ترین معاملے ہیں جو کہ ایکسکلوسیو سٹوری بھی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ڈہاکزم ہے. بہت سی کمپنیوں کے اندر اقربا پروری رہی، ماضی کے اندر مختلف باثر لوگ لابنگ کرتے رہے اور ان کو لوکریٹو سلاٹس کو سکیور کرتے رہے، جس سے مختلف کمپنیوں کے اندر جو گورننس تھی وہ بھی متاثر ہوئی، بالخصوص سرکاری کمپنیوں میں. اور ایکٹنگ چارج پر کام کرنے والے لوگ ڈے ٹو ڈے بنیادوں کے اوپر معاملات چلاتے رہے. کسی نے لانگ ٹرم کمپنیز کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی. معاملہ یہ ہے پارکو، پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری، جس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی ہوئی تھی 2012 میں، اور طارق رضاوی صاحب ان کا نام ہے. اور وہ ان کی ایج بھی 72 ایئر سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بدستور جو چیف ایگزیکٹو آفیسر MD پارکو ہیں. اس حوالے سے پرائم منسٹر نے جب انیشیٹو لیا گزشتہ سال کہ ہمیں کسی کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن نہیں کرنی، تاکہ جو کیپیبل لوگ ہیں وہ ود ان آرگنائزیشن ہوں، یہ مارکیٹ سے آئیں، وہ اس کمپنی کو ادارے کو مزید آگے لے کر چلیں. تو بالآخر اکتوبر 2019 میں پراپر ایڈورٹیزمنٹ ہوئی. پیٹرولیم ڈویژن نے ہدایت جاری کی اور پاکستان کے اندر ایک ویل ریپیوٹیڈ فرم ہے سدات حیدر موشد کنسلٹنٹ کمپنی ہے، جو HR کی ایکسپرٹ کمپنی تصور کی جاتی ہے. وہ ہیڈ ہنٹرز کے طور پر کام کرتے ہیں، اور کسی بھی شعبے کے اندر کسی کمپنی کی سربراہ کی تعیناتی کرنی ہو، وہ نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ دنیا سے بھی اپنے کانٹیکٹس استعمال کرتے ہوئے بہترین امیدواروں کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر ایک شارٹ لسٹنگ کر کے متعلقہ کمپنی یا وزارت کو وہ لسٹ فراہم کرتے ہیں. پروسیس شروع ہوا. اس کمپنی نے جتنے لوگ اویلیبل ہوئے اس میں سے 5 لوگ انہوں نے شارٹ لسٹ کیے، ان کی نمبرنگ ہوئی، پوائنٹ سکورنگ ہوئی. یہ سارے سرکاری دستاویز کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور الٹیمیٹلی انہوں نے یہ سارا پروسیس بھجوایا پیٹرولیم ڈویژن کو، تاکہ فیڈرل گورنمنٹ اس پارکو آئل ریفائنری میں، جس کے اندر 60% جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، اور 40% جو ہے وہ ابو ظہبی کی ہے متحدہ عرب امارات کے ذریعے سے. لیکن اس کے اندر چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات کرنے کا اختیار ایز پر ایگریمنٹ وفاقی حکومت کے پاس ہے. اس لیے سارا پروسیس مکمل ہوا اور ناموں کی لسٹ 5 نام تھے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. احسن خان صاحب کا نام شارٹ لسٹ ہوا، اس کے ساتھ شاہد محمود خان، یعقوب ستار، اکبر علی خان، اور اس کے ساتھ سید زوار حیدر صاحب. پروسیس ہوا، پیٹرولیم ڈویژن کے پاس پہنچا. اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. جیسے معاملہ یہاں تک پہنچا تو ایک ایسے کینڈیڈیٹ جن کو ڈے فرسٹ سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کی تعیناتی کو میک شور کرنا ہے. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جن کا نام احسن خان ہے، ایک وفاقی وزیر کے بہت قریبی دوست تصور کیے جاتے ہیں. اس وفاقی وزیر اور احسن خان صاحب نے ماضی میں ایک پرائیویٹ کمپنی کے اندر اکٹھے کام بھی کیا. بہرحال اس کے لیے کوشش کی گئی. جب پیٹرولیم ڈویژن کے اندر پتہ چلا اور اس وفاقی وزیر صاحب کو پتہ چلا کہ احسن خان صاحب کا نام شارٹ لسٹ ضرور ہوا ہے، لیکن فردر جب اس کمپنی نے اسکروٹنی کی تو کمپنی نے پارکو جیسی بڑی آئل ریفائنری کمپنی کے لیے، جو کہ ایک اور پارکو آئل ریفائنری ایک وائٹل پائپ لائن کو بھی رن کرتی ہے ایک پیپکو کمپنی کے ذریعے سے، اسی طرح ٹوٹل پارکو کے اندر بھی اس کی سٹیکس ہیں جو کہ آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے. تو ایک بہت بڑا یہ ایک بزنس وینچر ہے جس کا ایک کمپیٹنٹ اور میرٹ کے اوپر ایک شاندار صلاحیتوں کا حامل CEO تعینات ہونا لازمی ہے. جب ان کو پتہ چلا کہ احسن خان صاحب سمیت احسن خان صاحب، اس کے ساتھ جو اکبر علی خان اور سید زوار حیدر، ان تینوں ناموں کو اس جو سدات حیدر کمپنی تھی، کنسلٹنٹ فرم ہے جو بہت ایکسپرٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، انہوں نے ان کو غیر موزوں امیدوار ڈکلیئر کیا. تاہم معاملہ انہوں نے وفاقی حکومت کے پاس بھجوایا. متعلقہ وفاقی وزیر جن کے ساتھ ان کا قریبی تعلق ہے احسن خان صاحب کا، ایکٹیو ہوئے. اس کے ساتھ پیٹرولیم ڈویژن نے کہا کہ آپ کو درمیانی راستہ نکالنا ہے.
اور پیٹرولیم ڈویژن بہت سے معاملات کی پہلی بھی انکوائری کا سامنا ہے. اگین وہاں پر انہوں نے راستہ یہ نکالا کہ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی گئی, ہائی پاورڈ انٹرویو کمیٹی, جس کے اندر وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈویژن عمر ایوب صاحب, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے توانائی ندیم بابر صاحب, سیکٹری پیٹرولیم اسد یاہودین صاحب جو کہ خود بھی پارکو آئل ریفائنری کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین ہیں, ٹوٹل پارکو آئل مارکیٹنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین ہیں, اور بڑی لوکریٹو ان کو انسینٹیو بھی ملتے ہیں اس سلسلے کے اندر. اور انہوں نے اپنے ایک بہت قریبی عزیز جو کہ ان کا بھانجا کہا جاتا ہے, انہوں نے بھی ان کو اپنے ایک اسلام آباد کے اندر ایک اہم ترین پوسٹ کے اوپر ان کو بھی جاب وہاں پر ان کو ملی اسی کمپنی کے ذریعے سے. اینی ہو, جب یہ معاملہ ہائی پاورڈ کمیٹی کے پاس پہنچا, حالانکہ جب ایک کمپنی نے انٹرویو کر کے فائنل ریکمنڈیشن دی تھی تو پھر ہائی پاورڈ کمیٹی کی کوئی سینس نہیں بنتی. انہوں نے دوبارہ انٹرویو کیا اور انہوں نے احسن خان صاحب کو موزوں امیدوار کی لسٹ میں شامل کر لیا. ایک کمپنی نے جو کنسلٹنٹ ہے اس نے کہا کہ وہ موضوع سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ہے, تاہم ہائی پاورڈ کمیٹی نے اس ہیڈ ہنٹر فرم کی خدمات کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے کہا کہ نہیں جی یہ سوٹیبل ہے. سمری پرائم منسٹر کے پاس پہنچی, پرائم منسٹر آفس کے اندر جائزہ لیا گیا کہ کیا اس سمری کو وفاقی کابینہ کے پاس حتمی منظوری کے لیے بھیجا جائے. سرکاری دستاویز میں نے پڑھی تو پرائم منسٹر آفس نے اس معاملے کے اندر بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اس معاملے پہ ان کو داد دینا پڑے گی. پرائم منسٹر آفس نے جب یہ ساری رپورٹس پڑھی وہاں پر متعلقہ افسران نے, تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے رائے لینی چاہیے کہ وہ ایکٹ جو پیٹرولیم ڈویژن نے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی کے ذریعے سے کیا ہے. وہاں گیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, وہ خود اس سارے ایچ آر کی ریکروٹمنٹ کے اندر بڑی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. انہوں نے جائزہ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہیڈ ہنٹر فرمز کی بہت سے ان کے اعتراضات تھے, کچھ اعتراضات پھر پیٹرولیم ڈویژن نے ان کے جواب میں دور کیے, لیکن میجر جو ان کا کنسرن تھا کہ ہیڈ ہنٹر نے جن کو غیر موزوں امیدوار قرار دیا ہے, پیٹرولیم ڈویژن نے ان کا دوبارہ انٹرویو کر کے ان کو سوٹیبل کینڈیڈیٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتا, واضح طور پر لکھا. پیٹرولیم ڈویژن نے دوبارہ اس کو کنٹیسٹ کیا, معاملہ پرائم منسٹر آفس پہنچا, پرائم منسٹر آفس نے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے رائے مانگی. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے دو ٹوک انداز میں پھر کہا کہ اگر آپ نے ہیڈ ہنٹرز کی کنسلٹنٹ کی سفارشات کو ریجیکٹ کر کے ایک سائٹ پہ کرنا ہے تو پھر آپ کیسے اس کو ہائر کرنے کا تو پورا جو مقصد تھا وہی ختم ہو گیا. ہائی پاورڈ کمیٹی کی ایکسپرٹیز کسی صورت اس کنسلٹنٹ فرم سے زیادہ نہیں ہو سکتی. الٹیمیٹلی اس سارے معاملے کے نتیجے میں دوبارہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے سٹینس لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جواب پیٹرولیم ڈویژن کی جو باریک واردات ہے, یہ سارا معاملہ دستاویز کی روشنی میں کل وفاقی کابینہ کے سامنے پیش ہوگا. وفاقی کابینہ ہی اب اس معاملے کا حتمی فیصلہ کرے گی. کڑا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کو میک شور کرتے ہیں, اور وہاں پر کچھ وزراء نے مل کر ایک ایسے امیدوار کو جن کا نام احسن خان صاحب ہے جو کہ سوٹیبل قرار نہیں دیے گئے, ان کو انہوں نے سوٹیبل قرار دے کر اپوائنٹ کروانے کی کوشش کی ہے. کابینہ ارکان کے ممبران کا کڑا امتحان ہے. اسی طرح ایک اور معاملہ, اسی چیز سے پیٹرولیم ڈویژن نے ایک سمری منظور کروائی کہ ہر 15 دن بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہوگا. ایک ماہ بعد قیمتوں کا تعین کرتے ہیں, آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو نقصان ہوتا ہے, آئل ریفائنریوں کو نقصان ہوتا ہے, تو پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی متاثر ہوتی ہے. یہی وہ فیکٹر تھے جس کی وجہ سے جون کے مہینے میں پیٹرولیم مصنوعات کا بحران پیدا ہوا. اوگرا نے مخالفت کی, لیکن اس کے باوجود ندیم بابر صاحب اور ان کی ٹیم کنونسڈ ہے کہ کمپنیوں کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. انہیں نقصان ہوتا ہے جب قیمتیں کم ہوتی ہیں, انوینٹری لاس ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے, لکھا ہے انہوں نے سمری کے اندر. اس کے باوجود ای سی سی سمری منظور کروائی گئی. اب ای سی سی کا فیصلہ ہو گیا کہ ہر 15 دن بعد قیمتوں کا تعین ہوگا, لیکن ای سی سی کا فیصلہ امپلیمنٹ ہونے کے لیے لازم ہے کہ وفاقی کابینہ اس کی توثیق کرے. معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے پہنچا, خاموشی سے اس کو ریٹیفائی کرانے کی کوشش کی گئی. کابینہ ارکان نے اعتراض کیا اور انہوں نے اس کی توثیق دینے سے انکار کر دیا گزشتہ اجلاس میں, گزشتہ ہفتے جو منعقد ہوا تھا. اب یہ معاملہ بھی کل جو 11 اگست کو وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے, اس معاملے کا بھی وہاں پر حتمی فیصلہ ہوگا کہ کیا 15 دن کے بعد قیمتوں میں اضافہ کرنا جس سے مہنگائی بڑھے گی, عام آدمی کی مشکلات بڑھیں گی, کمپنیوں کا فائدہ ضرور ہوگا, کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اس کا فیصلہ بھی کل ہوگا. آخری معاملہ جعلی اور مشکوک لائسنسوں کا معاملہ تھا. 7 جولائی کو وفاقی کابینہ نے 131 ایسے لائسنس تھے جنہیں انہوں نے سسپینڈ کرنے کی منظوری دی تھی, اور اس کے ساتھ 28 لائسنس جن کے اسٹرانگ ایویڈنس تھے ان کو کینسل کیا گیا سول ایویشن ڈویژن کی جانب سے. اب ایک دوبارہ سمری گئی ہے
وفاقی کابینہ کو، جس کے اوپر 11 اگست کو ہونے والے اجلاس میں فیصلہ ہونا ہے کہ 1 ماہ پورا ہو گیا ہے، اس کے اوپر بہت ضابطے کی کارروائی جاری ہے، محکمانہ کارروائی جاری ہے، اور اس معاملے نے طے ہونا اس معاملے کا باقی ہے، لہٰذا ہم اس کو 31 اکتوبر تک ان کی سسپینشن کو برقرار رکھا جائے۔ 131 پائلٹس ہیں، 31 اکتوبر تک ان کے لائسنس معطل رہیں گے، 28 کے پہلے ہی منسوخ ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ان کے نہ صرف ان جعلی اور مشکوک لائسنس رکھنے والے پائلٹس بلکہ سول ایویشن اتھارٹی کے جن افسران نے اس میں رول پلے کیا، جن ملازمین نے فیسیلیٹیٹ کیا، ان کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سول ایویشن ڈویژن نے یہ معاملہ FIA کو ارسال کر دیا ہے، جو پائلٹس کے خلاف کارروائی کرے گی، جو سول ایویشن اتھارٹی کے افسران اور کوئی اور افسران اگر اس میں جو ملوث پائے گئے، جن کی غفلت یا مجرمانہ ملی بھگت اسٹیبلش ہوئی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اور اس کے ساتھ کابینہ کے اندر بھی بڑے فیصلے ہونے کل، وہ بھی آپ کے ساتھ معاملہ شیئر کیا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔